اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين. والحمد لله الذي يرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، ما ينطق عن الهوى إن تجبه لأمره واختصه بنبوته، فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي عليه بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهو أبعد الناس منه. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. عزاداران گرامی، عزیزان محترم، گفتگو کا جو موضوع آپ نے ملاحظہ کیا وہ ہمارا زمانہ اور ہم کے عنوان سے قرار پایا ہے، اور اس کی تمہیدی ایک گفتگو آپ کی خدمت میں انجام دی کہ جہاں پر اس کائنات میں خداوند متعال نے جس قانون کو قرار دیا ہے، اور اگر کوئی اس قانون کو قبول نہ کرے تو اس مقصد تک کہ جو ہم لے کے چلے ہیں، جس کا دعویٰ ہم نے کیا ہے، سعادت ہے، ہمیشہ والی سعادت، جس کو ہم جنت بھی کہتے ہیں، رضوان خدا بھی کہتے ہیں، لقاء الہی بھی کہتے ہیں. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس قانون کی ہمیشہ ضرورت پڑے گی. اور وہ کیا قانون تھا؟ تناسب والا قانون، شباہت والا قانون. تو جس مقصد کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، جس کا نام آپ لے رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی شباہتیں ہونا ضروری ہے. تو ہم نے دعویٰ تو کر دیا، ہم نے دم تو بھر لیا. علی کا دم ہم نے بھرا ہے، افتخار ہے. حسین کا دم ہم نے بھرا ہے، افتخار ہے ہمارا. حسین والوں کا دم ہم نے بھرا ہے، ہم نے کربلا والوں کا دم بھرا ہے. تو ہمارا ایمان بھی ان کی طرح کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. یہ قانون ہے.
کیونکہ جو سے جو نکلتا ہے اور گندم سے گندم نکلتا ہے، یہ قانون ہے بھائی۔ اور کل ایک آیت کریمہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں انجام دی تھی، جس میں ہم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی کیا؟ اے ایمان رکھنے والو ایمان لے کر آؤ۔ یعنی آپ کسی پیسے والے سے کہیں کہ اے پیسے والے ہو جاؤ، تو کیا سمجھ میں آئے گا اس کو؟ بہت توجہ چاہو، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اے میں جو پیسے والا ہوں کہ نہیں ہوں، ٹھیک؟ فرض کریں اگر میں بہت پیسے والا ہوں، اگر مجھ سے آ کے کوئی کہتا ہے کہ پیسے والے بن جاؤ، تو اس کا مطلب مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میرے پیسوں کو میں کیا کروں؟ اور بڑھاؤں۔ یہ سمجھ میں آتی ہے نا؟ جب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی کیا کرو؟ اپنے ایمانوں کو اوپر لے کر آؤ، مراتب اس کی منزلت کو اور بڑھاؤ۔ کیسے کریں گے ہم اس کو؟ کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس ایمان کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ ایک نسخہ پچھلی تقریر میں عرض ہوا کہ کیسے اپنے ایمان کو کمال تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں علماء نے بہت ظریف، بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ آیت کو ذرا ملاحظہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہاں پہ آیت رکتی نہیں ہے، یہاں پہ آیت رکتی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ آمنوا باللہ ورسولہ وعلی الکتاب الذی انزل علی رسولہ۔ کس پہ ایمان لاؤ؟ خدا پہ ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی کتاب پر ایمان لاؤ، اور کس پہ ایمان لاؤ؟ ان تمام کتابوں پر جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوئی، ان سب پہ ایمان لانا ہے آپ کو، ٹھیک؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ اور آیت یہاں بھی نہیں رکتی، آیت ابھی اگلا حصہ اس کو انشاءاللہ اس کی تشریح کے بعد، اس کا مطلب جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے جو ایمان تمہیں دیا گیا اپنے باپ دادوں سے، معمولاً ایمان ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟ ہمارے گھر سے ملتا ہے، گھر والے ہمیں سکھاتے ہیں، یہ غنیمت ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک عنایت پروردگار ہے کہ ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں پر ایمان کی سوغات ہمیں ایسے ہی مل جاتی ہے۔ یہ پہلا والا ایمان، اس کو کہیں گے ہم اوپری ایمان، سطحی ایمان، ٹھیک؟ یہ مل جاتا ہے، اور ہم معمولاً چونکہ ماں باپ اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، بات بھی صحیح کر رہا ہوگا، ٹھیک؟ یہ ایک دم لاجیکل اور منطقی چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم قبول کر لیتے ہیں، یہ وہ اوپری ایمان ہو گیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں رکنا نہیں ہے، تم آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان تمہیں مل گیا ادھر ادھر سے، آمنوا باللہ، خدا پہ ایمان لاؤ۔ یعنی کیا؟ یعنی اب جو تمہیں اوپری طرح سے تمہارے ماں باپ نے، تمہارے سوسائٹی نے یہ بتا دیا کہ ایک خدا ہے بھائی، ایک خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، اس پہ بھروسہ رکھو، اس پہ ایمان رکھو۔ قرآن کہتا ہے آمنو باللہ، خدا پر ایمان رکھو۔ اس کا مطلب علماء نے تشریح کی ہے، کہا کہ خدا کو جانو، توحید کو پہچانو۔ کیا ہمیں پتہ ہے توحید کیا ہے؟ یعنی خلاصہ اس کا، خدا اور قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان کی تفصیلات میں جا کے اس کو سمجھو۔ تفصیلات یعنی ڈیٹیلز، ایمان تفصیلی ہونا چاہیے۔ توحید کیا ہے؟ ہم کو توحید کا کیا پتہ ہے؟ خدا ایک ہے، ہم کہتے ہیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہ واحد ذات ہے۔ امیر المومنین نے آ کے کہا ہوا واحد ولا بعدد، واحد تو ہے لیکن نمبر والا واحد نہیں ہے۔ کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، اس علم کے دریا میں غوطہ لگانا پڑے گا، اس کے ڈیٹیلز میں جانا پڑے گا، چارہ نہیں۔ پھر کہا کہ رسول پہ ایمان رکھو، یعنی کیا؟ یعنی رسول جب آتا ہے تو کچھ کام انجام دیتا ہے، کچھ قانون لے کر آتا ہے، کچھ سنتیں لے کر آتا ہے۔ کیا تمہیں یہ سنتیں پتہ ہیں کہ رسول نے کیا سنت لے کر آئی ہے؟ کیا قوانین، کیا نظامات؟
کیا سسٹمز رسول لے کے آئے. کیا تمہیں پتہ ہے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ اس کو سمجھو, تفصیل, ڈیٹیل سمجھتے رہو. اور یہ کرنا ہے کیونکہ کیا آمینو. آمینو یہ کیا ہے؟ آمینو ایک امپیریٹیو ہے, یعنی امر ہے, امر, دستور. خدا جب دستور دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, وہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے, اگر اچھا نہیں لگے تو ڈیٹیل میں کون جائے. نہ, امر ہے بھائی, امر, دستور. تفصیلات میں جانا ضروری ہے. بہت ساری ایسی سنتیں ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک سنت ہے خدا کی طرف سے, بلاؤں کی سنت. کیا ہم جانتے ہیں کون ہے ہم میں سے کہ جو بلا میں مبتلا نہیں ہوا آج تک؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کوئی بلا ہی نہیں ہے میری زندگی میں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے یہ نظام کیسے چلتا ہے؟ کس نے یہ بلائیں کس نے رکھی؟ اس ذات نے رکھی ہیں یہ بلائیں. یہ نظام چلتا کیسے ہے؟ یہ رسول نے ہمیں بتایا ہے. قرآن آ کے دعوت دے رہا ہے کہ آؤ سمجھو. اس نظام پہ بھروسہ ہونا چاہیے. وہ ایمان جو پہلی سطح کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شروعات ہے, لیکن اس کے ڈیٹیل میں آپ کو جاننا پڑے گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمانوں کو تفصیلی بناؤ, جاؤ ڈیٹیل میں, تب جا کے تم اس دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو کہ جسے خدا نے عدو مبین کا لقب دے دیا. عدو مبین, جب خدا کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے تو کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے. اور اس طرف سے کہا ہے کہ جاؤ تفصیل میں جاؤ, اس طرح سے ایمان لے کر آؤ. خیر کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بہرحال مشکلات ہیں, صبح سے لے کے شام تک دکان ہے, فلاں ہے, یہ ہے, انسان غافل ہو جائے, وقت نہیں ملتا. ہوتا ہے نا ایسے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہوتا ہے نا ایسے. اور کہیں ہم نے غفلت کر لی کہ ہم اپنے ایمان کے ڈیٹیلز میں نہیں گئے, تفصیلی ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اس پہ بھروسہ, ان تفصیلات پہ بھروسہ نہیں کیا, ایمان لے کر نہیں آئے. ہمیں اصل پتہ ہی نہیں کہ خدا نے یہ جو بلاؤں کا نظام بنایا ہے وہ کیا ہے. خدا نے جو, خدا کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ ہوا رب العالمین. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا. خدا کیسے تربیت کرتا ہے؟ خدا نے ایک نظام بنایا ہے تربیت کا. ظاہر سی بات ہے, ایک حکیم جو ہوتا ہے وہ سسٹم سے کام کرتا ہے نا, سسٹمیٹک کام کرتا ہے. خدا کے تربیت کا نظام کیا ہے کیا مجھے پتہ ہے؟ قرآن بلا رہا ہے کہ آؤ ان تفصیلات کو سمجھو. خیر نہیں سمجھ پایا, غفلت ہو گئی, اتنے مسائل, بیوی بچے, غفلت ہو گئی. کیا ہوگا؟ قرآن کی اس آیت کا اگلا حصہ دیکھ سمجھ آ جائے گا کیا ہوگا. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. غفلت ہو گئی تو ہو گئی. اگر تم نے اس سے غفلت کی اور اپنی آنکھیں, کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کے سامنے جو ہے پردہ لگا دو, اس کو دیکھو ہی نہ, اس کو چھپا دو. کسی بھی وجہ سے اگر آپ ان ایمان کی تفصیلات میں نہیں جا پائے تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ, اور ہر ایک چیز کا پھر سے نام لیا, خدا, رسول, تمام رسول جو ہے یہ سنگولر نہیں ہے, ملٹیپل ہے نا. رسول, تمام رسول, یعنی تمام رسول کر کیا رہے تھے یہاں پر, کرنا کیا چاہ رہے تھے, کون سے سسٹمز کو لانا چاہ رہے تھے, کون سے قوانین کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہے تھے, کون سے سسٹمز کو ہمارے درمیان امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, یہ سب چیزیں. اور آخرت, یوم الآخر کیا ہے, اس کا کیا, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. پھر سے آگے کہا اگر اس کو تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا لیا اور پردے ڈال کے کسی بھی وجہ سے, خدا نے کیا کہا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, ایسی گمراہی اور ضلالت ہوگی کہ خدا نے اس کو کہا ہے کہ یہ ضلالت بعید ہے. واقعاً خدا کی پناہ ہے, مگر یہ کہ خدا کسی پہ رحم کر جائے. ہوتا ہے خدا رحم کرنے والا, ایسے ہی خدا رحمت کو بانٹ دیتا ہے. انشاءاللہ کہ ہم سب جو ہے خدا کی رحمت کے شامل حال ہو جائیں, خدا کی رحمت ہمارے انشاءاللہ.
لیکن خدا کا یہ قانون ہے کہ اگر تفصیلات میں نہیں گئے، ان کی ڈیٹیلز میں تم نہیں گئے، خدا نہ کرے ایک ایسی ضلالت آئے گی کہ جو ضلالت پھر وہاں سے پلٹنا بہت سخت ہو جائے گا۔ آپ کربلا میں دیکھیں، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، نہیں تھا ایمان، ایمان تو تھا۔ 18,000 خط جو لکھ رہے ہیں، 18,000 تو لوگ ہیں، 18,000 تو خط ہیں جو لکھے گئے، ہر خط پہ 10 20 30 50 100 سگنیچرز تھی۔ آپ جمع کر، کیا ایمان نہیں تھا ان لوگوں کے پاس؟ ایمان تھا لیکن تفصیلات کی طرف توجہ نہیں تھی، ولایت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، ابتلا کا جو نظام ہے، بلاؤں کا جو نظام ہے، اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے عزیزوں۔ اور آج کا زمانہ ایسا ہے، میں اب اپنے موضوع سے اس کو جوڑ رہا ہوں، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ شیطان نے اب اس زمانے میں ٹھان لیا ہے کہ کوئی میرے چنگل سے بچ نہیں سکتا، صرف وہ بچیں گے جن کی تفصیلات ٹھیک ہیں، جو مخلص ہے، جو جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو آج کا زمانہ خاص ہے، اور توجہ چاہوں گا آج کے زمانے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ پیغامات دیے، کچھ میسیجز وہاں سے رسول نے ہمارے لیے بھیجے۔ ابھی آپ تصور کریں ذرا، بہت عجیب چیز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بعثت کی انہوں نے مکہ میں، یعنی اعلان نبوت فرمایا، تو کتنے لوگ ساتھ میں آئے؟ مٹھی بھر، چند لوگ رسول کے ساتھ، اور یہ چند ہی رہے، ایک بڑے یعنی ایک عرصے تک یہ بہت کم لوگ رہے یہ رسول کے ساتھ۔ پھر مجبور ہوئے ہجرت کے لیے، مدینہ میں آئے، مدینہ میں ایک تعداد بڑھی لیکن اتنی زیادہ تعداد نہیں بڑھی، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں چند مسلمان موجود ہیں اور رسول اکرم میرے اور آپ کے زمانے کی بات کر۔ عجیب نہیں ہے؟ عجیب نہیں؟ ابھی تک کسی کو نہیں پتا یہ اسلام کتنا پھیلے گا، مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب سے باہر جائے گا بھی کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا اب تک، اور رسول آ کے آپ کے اور میرے زمانے کی بات کر۔ سیاتی زمان علی امتی، ایک زمانہ آئے گا میرے امت کے لیے کہ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پہ لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن صرف رسم کے لیے رہ جائے گا، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ کون سا زمانہ ہے؟ کون سا زمانہ؟ اور ایک روایت نہیں ہے، متعدد روایت رسول نے آپ اور میرے لیے بیان کی ہے، ہمارے زمانے کے لیے، یعنی کچھ تو ہے اس زمانے میں، کچھ تو ہے۔ اور پھر روایت کیا کہتی ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، یسمون به، لوگ اپنا نام اسلام پہ رکھ لیں گے، ہاں راشد رکھ لیں گے، رضوان رکھ لیں گے، پتہ نہیں مرتضی، علی رکھ لیں گے، اپنا نام اسلام پہ رکھ لیں گے، لیکن وہم ابعد الناس منہ، اور وہ اسلام کی حقیقت سے کوسوں دور ہوں۔ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اور پھر مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بڑی خوبصورت ہوں گی، آباد ہوں گی، وَهُوَ خَرَابٌ مِّنْ ہدایت، اور یہ مسجدیں خراب یعنی سمجھتے ہیں، خراب یعنی برباد، یعنی ہدایت کے نام پہ آپ کو مسجدوں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کون سا زمانہ ہے؟ رسول اکرم صدر اسلام شروع میں، کہ جس میں چند مٹھی بھر مسلمان، وہ آ کے آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسلام ایک زندہ دین ہے جو آئندہ کی سوچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ایک مشکل آنے والی ہے، مسائل کھڑے ہونے والے ہیں، تو دو طریقے کی تیاری آپ کر سکتے ہیں، دو طریقے سے۔ ایک تو یہ کہ جب مشکل آئے گی تب دیکھا جائے گا، یہ ایک طریقہ ہے نا، اور ایک اور چیز، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مشکل آنے والی ہے، ابھی سے میں اپنی تیاری شروع کر لوں۔ یہ ہے نا دو طریقے۔ عاقلانہ طریقہ کون سا ہے؟ کہ پہلے سے انسان تیاری کرے۔ عزیزان گرامی، اسلام نے تو اپنی تیاری بتا دی، لیکن مسلمان
مسلمان منتظر ہے کہ مشکل آئے گی تو اسلام نے، رسول اکرم نے، اہل بیت نے بتا دیا. اور توجہ چاہوں گا، کوئی یہ کہہ سکتا تھا اتنی کیا جلدی ہے تمہیں اس زمانے کی بات کرنے کی، بعد میں ائمہ آئیں گے، ائمہ بتا دیں گے. لیکن نہیں، زمانہ اتنا خاص ہے جس میں آپ اور میں زندگی کر رہے ہیں. رسول نے اس اہتمام کو کیا کہ مشکل جب بڑی ہوتی ہے تو اس کی تیاری بھی پہلے سے بھی ہوتی ہے اور صحیح سے ہوتی ہے. مجھے سب بتانا ہے. روایتوں میں عجیب و غریب چیزیں. آپ اس زمانے میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ عورت عورت کے ساتھ زندگی کرے گی، مرد مرد کے ساتھ؟ قوم لوط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود تعجب کر سکتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں کو اس زمانے میں جو ہے گھن آتی تھی کہ یہ کیا ہے. لیکن روایت میں رسول نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورت کو پسند ہوگا عورت کے ساتھ. اس تمام چیزیں ہمیں وہاں سے بتا دی گئی ہے. سوال میں اپنے آپ سے کروں، میں نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ ایک سلوات پڑھ دو، محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، اس اہمیت کو، اس زمانے کی، واقعاً اگر گھنٹوں اس پہ بتا دیے جائیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس زمانے میں زندگی کر رہے ہیں، کتنا اہم زمانہ ہے. اور اس زمانے میں انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے، واقعاً ہنر ہے. ہنر، آپ نے سنا ہے ایک عنوان بیان کیا جاتا ہے دجال کا، سنا ہے نا دجال؟ ادھر ادھر دجال ہم سنتے ہیں، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. عجیب عنوان ہے واقعا دجال. اور دجال ایک ایسا عنوان ہے کہ تشیع نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، ہماری روایتوں میں بھی ہے، اہل تسنن نے بھی ان کو ذکر کیا ہے اس عنوان کو. حتی مسیحیت میں کثرت سے اس عنوان کو ذکر کیا ہے. مسیحیت میں وہ کیا کہتے ہیں دجال کو؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی بتا دے تو اس کی سلامتی کے لیے ہم سب مل کے سلوات پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والا. ایسا ضروری ہے کہ صرف میں بولوں؟ ایسا تو ان کی سلامتی کے لیے، اور جس نے بھی کہا ان کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند سلوات. بالکل بالکل اینٹی کرائسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ وہی دجال ہے، بالکل شبیہ ہے. انہوں نے بھی وہی نشانیاں بیان کی ہے جو ہماری روایتوں میں بیان کی. سوال یہ کہ دجال بھائی ہے کون؟ ایک انسان ہے دجال، یا چند انسان کا گرو ہے یہ دجال؟ ہے کیا چیز؟ اور دجال کو اس زمانے کے عنوان سے بیان کیا، اور یہ زمانہ بڑا اہم زمانہ ہے. تو ایک شیعہ، ایک مومن کو کم سے کم تھوڑا بہت دجال کے بارے میں کہتا ہوں تھوڑا بہت نہیں، اچھا خاصا پتہ ہونا چاہیے. دجال ہے کیا؟ کچھ روایتوں میں ایسے لگتا ہے کہ دجال ایک انسان ہے. بہرحال اس کی ایک آنکھ ہوگی، دیکھا ہے نا روایتوں میں، چونکہ کہا ہے کہ ایک اس کی آنکھ ہوگی. تو ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہم نے تصویر بنانا شروع کر دیا. تصویر بنائی، بیچ میں ایک آنکھ ہوتی ہے، البتہ بیچ میں نہیں ہے، میں بیان کروں گا کہاں ہے وہ آنکھ. ٹھیک، ہم نے کیا کیا؟ تصویر بنا دی اس کی، بجائے اس کے کہ ہم جائیں اس کو سمجھیں کہ وہ ہے کون. اس آنکھ سے، جو اس کی ایک آنکھ ہے، کرنے کیا والا ہے، اس کو نہیں سمجھا، ہم نے تصویر بنانا شروع کر دیا. تو یہ دجال، علماء کہتے ہیں کہ یہ دجال جو ہے ایک کلچر کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک شے ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوگی. اور اگر روایت میں، کیونکہ روایت میں مختلف تعبیر سے اس کو خطاب کیا گیا، کبھی کہا گیا وہ امر من امر، یعنی ایک امر ہے، ایک چیز ہے. تو علماء نے آ کے اس کو بڑی خوبصورتی سے تفسیر کیا، کہا کہ یہ ہے تو ایک پورا سسٹم، ایک کلچر، ایک فاسد کلچر کا نام ہے دجال. اور چونکہ اس فاسد کو چلانے والے کچھ لوگ ہوں گے، ان کو بھی دجال کہا گیا. دیکھیں اس طرح سے جمع کیا انہوں نے، کیونکہ کوئی کلچر، کوئی سسٹم، اس کا بانی تو ضرور ہوتا ہے. اس دنیا میں خدا نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ شیاطین ہو چاہے وہ انسان ہو، وہ چلاتے ہیں اس کو. یہ سارے دجال، لیکن اصل وہ سسٹم ہے وہ کلچر.
ہے تو ہے، کیا کریں؟ پتا کرنا ہوگا کہ یہ سسٹم ہے کہاں، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے نا؟ آپ کسی سسٹم کو یا کسی چیز کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ فوراً نشانی بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسے نشانی تم کو کہیں نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ فلاں فلاں ہے، مثلا اس کے بال نہیں ہے، سمجھ جانا کہ فلاں مثلا فلاں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، اس کا مثال کے طور پہ نشانی آپ بتاتے ہیں۔ تو اس کلچر، اس دجال کی بھی کچھ نشانیاں ہمیں روایت میں متعدد طور پہ بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو بیان ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر انسان ہے تو بہرحال ایک آنکھ ہوگی، لیکن آنکھ جو ہوگی جو بیچ میں بناتے ویسے نہیں، کہا یہ گیا ہے روایات میں، اور حتیٰ مسیحیت میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، لیکن ایک آنکھ اندھی ہوگی اور ایک آنکھ سے ہی اسے دکھائی دے گا۔ لیکن اگر آپ سسٹم کے معنی میں جاتے ہیں، کلچر کے معنی میں جاتے ہیں، کہ جید علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ کلچر کا نام ہے، دجال ایک کلچر کا نام۔ اب اس کلچر کی جو آنکھ ہے وہ ایک ہے اور کھلی ہوئی ہے، ایک آنکھ بند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلچر کو صرف اور صرف دنیا دکھائی دیتی ہے، دنیا کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی اگر آپ کوئی تصور دنیا کے علاوہ پیش کریں گے، فوراً یہ کلچر آ کے اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ خدا کی بات کرے اور ریجیکٹ بھی بہت خوبصورتی سے کرتا ہے، وہ آپ کو چار اور اسپرچول باتیں بتا کر جو ہے آپ کی جو آخرت ہے اور آپ کی جو روحانیت ہے اس سے دور کر دے گا۔ اتنی ظرافت ہے اس کلچر کے، صرف اور صرف دنیا دیکھتا ہے، کوئی چیز آپ آخرت کی اور الہی اس کے سامنے پیش کرے وہ یا تو نظر انداز کر دے گا، اور اگر آپ نے نظر انداز نہیں کیا تو پھر وہ سخت قدم بھی اٹھا سکتا ہے، اور اٹھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں کیا کر رہا ہے، یہ وہ سخت قدم ہے۔ جب یہ نہیں سمجھے، ظرافتیں کام نہیں آئی دشمن کی، تب سخت قدم اٹھانا پڑا، چونکہ ان کو دنیا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہاں نہیں چلے جاتے، وہاں وہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے تصور میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں گے ہر دن نئی لذت ایجاد کریں گے۔ آپ زبان کے حوالے سے آپ تحقیق کریں، زبان میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، ہاں بٹر چکن کا ایک الگ ٹیسٹ ہے نا، شربت کا الگ ٹیسٹ ہے، تو یہ ٹیسٹ ایک ہی، زبان تو ایک ہی ہے نا، لیکن دیکھو خدا نے جو چیز قرار دی ہے غضب ہے۔ اس زبان میں ہزاروں الگ طریقے کے ٹیسٹ ہیں، ابھی وہ کشف ہو رہے ہیں، اور یہ لگے ہوئے لیبوریٹریز میں کہ نیا کوئی ٹیسٹ کشف کریں، ایسی چیز بنائے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیں۔ لذتیں، زبان کی لذت، آنکھوں کی لذت، ان کے لیے تو کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، تو ہر چیز جس میں امکان ہو دنیا کی لذت کا وہ بنائیں گے اور آپ کو اس کے پیچھے لگائیں گے، آپ کو اس کے پیچھے لگائیں گے۔ اور پھر ریلیشن شپس، روابط، ہمارے یہاں چونکہ آخرت کا تصور ہے، ہر ارتباط جائز نہیں ہے، ان کے لیے آنکھ بند ہے نا، ہر طرح کے ریلیشن شپ، ہر طرح کے ارتباط آپ جو سوچ بھی نہیں سکتے، اس طرح کے ارتباط جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی لذت آ سکتی ہے، اللہ اکبر، بنائیں گے اور بنا رہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو گھن آتی ہے تو کرتے کیا ہے، اس کے پیچھے پورا فلسفہ بنا دیتے ہیں، تھیوری بنا دیتے ہیں، کیوں یہ صحیح ہے، علمی کام کرتے ہیں، سائنٹیفک کام کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ دجال۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک علامت کہ ایک آنکھ ہے، اور آنکھ سے کیا مراد؟ دوسری علامت جو دجال کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دجال کو جس نے جنا ہے نا، وہ ایک یہودن ہے، یعنی یہ جو دجال ہے یہ ایک یہودی کا بیٹا ہے، یہودن کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ اب ایک انسان ہے تو سمجھ میں آتی ہے کوئی یہودی خاتون ہوگی جس نے اس دجال کو جنا ہوگا، لیکن اگر کلچر ہے، یہ سسٹم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح کہ جتنی بھی فساد کی جڑیں آپ کو ملیں گی وہ کہیں نہ کہیں یہود سے جڑی ہوئی ہوگی، جتنی فساد آپ تحقیق کر لیں۔
اور یہ تحقیق ہم نے نہیں کی، مسیحیوں نے اتنی اس پہ تحقیق کی ہے کہ غضب ہے واقعا، کتابیں لکھی ہے کہ ہر فساد و فحشا کا مرکز اور جڑ جو ہے وہ ملتی ہے ان کے. آپ جانتے ہیں ایک فساد خانہ ہے پوری دنیا میں بہت معروف ہے، اور دجال کا کام دیکھیں. اب میں تھوڑا اور سوال کو واضح کروں گا، سب کو پتا ہے وہ کہاں ہے. امریکہ میں کیلیفورنیا میں ایک چیز ہے جس کو ہم فساد خانہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ ہب کہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ہالی ووڈ. دیکھیں سب کو دجال کا کام ایسا ہوتا ہے، سب کو پتا ہے نا. تو یہ، اور آپ نے سنا ہے کہ 6 ایسی کمپنیز ہیں جو زیادہ تر فلمیں بناتی ہیں، ساری کے ساری یہودی، ساری کے ساری. یہ عجیب بات ہے. دجال کی علامت کس نے بتائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجیب. تو آپ بتائیں ہماری تیاری کہاں؟ تو یہ یہود جو ہے اس کی ماں ہوگی، اور واضح ہے. یہ تیسری علامت میں جلدی جلدی ان علامتوں کو بتا دوں تاکہ ہم سمجھ سکے کہ ہمارے ہاتھ میں کہاں گیا. یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے آ رہی، سمجھے تو ہم کو اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ کیا لے کے بیٹھ گئے ہیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا. تیسری علامت جو بیان کی جاتی ہے روایات میں وہ یہ ہے کہ اس کی غذا جو ہوگی، کھانا جو اس کا ہوگا وہ پہاڑ کی طرح ہوگا. کیسا ہوگا؟ پہاڑوں والا کھانا یہ کھائے گا. اس کا کیا مطلب؟ اب یہاں پہ انسان ہونا سمجھ میں نہیں آتا. کوئی انسان آپ نے دیکھا ہے آج تک جو پہاڑوں کی طرح کھانا کھاتا ہو؟ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، یہ کلچر ہے. یہاں سے سمجھ میں آ گیا پہاڑ کی غذا سے کیا مطلب ہے. کھاتا بہت ہے، پیٹ بہت بڑا ہے، یعنی خرچہ بہت کرتا ہے. سمپل ہماری زبان میں خرچہ بہت کرتا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے کلچر کو پھیلانے کے لیے عجیب و غریب خرچ کرتا ہے. سنیں گے یہی جو ہالی ووڈ، واقعا مقدس جگہ ہے، نام لینا اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کریں، کہاں نام لے. آپ بتائیں، درس میں تو آپ آتے نہیں، سیمینار میں تو کوئی بیٹھتا نہیں. تو امام حسین نے ایک ایسا پلیٹ فارم یہی سوچ کے شاید فراہم کر دیا، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی جو ہے یہ بات کرے گا اور کوئی سن بھی لے گا. شاید ایک سلوات پڑھ کر محمد وال محمد. اسی ہالی ووڈ کا جو ہم نے نام لیا نا، یہ ہالی ووڈ کا ہر سال کا ایک بجٹ ہوتا ہے. بجٹ تو سمجھ میں آتا ہے سب کو، بزنس مین ہے سب الحمدللہ، اکثر بجٹ ہوتا ہے اس کا. نے کبھی دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ فلمیں تو بہت کثرت سے فلم بناتے ہیں. فلم نہیں بناتے، سیریز بھی بناتے ہیں، آپ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اب نام نہیں لوں گا، تقدس ہے یہاں کا خیال رکھتے ہوئے. بجٹ کتنا ہوتا ہے ہالی ووڈ کا سال کا؟ تقریباً $60 بلین کا بجٹ ہے ایک سال کا. کتنے زیروز ہیں آپ گنتے رہے. $60 بلین بہت ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے $60 بلین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو تقریباً 140 ملک ہے ان کا بجٹ جو ہے وہ 10 بلین سے کم ہے. تصور کریں نا، 140 ملک اگر آپ دیکھیں گے ان کا بجٹ 10 بلین سے کم بجٹ ہے. یہ ایک ملک کے 5-6 گنا بجٹ کو فلمیں بنانے میں لگا رہے ہیں. سمجھ میں آیا کہ پہاڑ والی غذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتنا خرچ کرتے ہیں عزیزان گرامی. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے کتنا خرچ کیا اپنے کلچر کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے کلچر کو، تمدن اسلامی کو پھیلانے کے لیے میں نے اپنی طرف سے کیا ڈالا. یہ پورے ملکوں کا بجٹ جو ہے، بجٹ دیتا کون ہے؟ وہ جمع کرتے ہیں. وہ اپنے آپ میں الگ داستان. ہم نے کیا کیا، کتنا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا عزیزان گرامی. $60 بلین کم نہیں ہوتا. اتنا خرچ کرتے ہیں تبھی جا کے اثر بھی کرتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے سب کے لیے، نمد ہؤلاء وہؤلاء، میں ان کی بھی مدد کروں گا ان کی بھی مدد کروں گا. محنت کرو گے تو کچھ نہ کچھ اثر ذرا ہے کا بہرحال. ہم محنت کریں گے تو وہ بھی نظر آئے گا، وہ محنت کریں گے وہ بھی رنگ بہرحال لائے گی. اس دنیا میں کم سے کم
لائے گی، رنگ لائے گی. ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد پر. ایک اور علامت، بس اس کو بیان کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، کیونکہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. ایک اور علامت اس دجال کی، اس کلچر کی، یہ ہے کہ یہ ایک دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ تو سمجھ میں آتا ہے، کلیم کرتا ہے. ہاں، ایک دعویٰ کرتا ہے. کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہتا ہے انا ربکم الاعلی. یہ روایت میں وہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، چھوٹا موٹا رب نہیں ہوں، اعلی بڑا رب میں تمہارا ہوں. اس طرح سے وہ دعویٰ کرتا ہے. لیکن کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ دیکھیں، آخر الزمان ہے، سامنے سے آ کے نہیں کرتا جیسے فرعون نے کیا. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، واضح طور پہ لوگوں کے سامنے کہہ دیا. جادوگر بھی گھبرا گئے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ کر تو سکتا نہیں ہے. اور جب موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو سارے کے سارے جادوگر جو فرعون کی اتباع میں تھے، اس کی پیروی میں تھے، کہا کہ کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ یہ کوئی دعویٰ ہوا؟ انا ربکم الاعلی کہتے ہو، ہم تو چلے موسیٰ کے پاس، سولی پہ چڑھا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کا کلچر جو ہے وہ ایسا دعویٰ نہیں کرتا، نہیں کہتا کہ آؤ میں رب ہوں تمہارا. نہ، بہت نزاکت سے دعویٰ کرتا ہے اور آپ کو اپنے سامنے چھپا لیتا ہے، چھپا دیتا ہے، واقعی انسان کی کمر توڑ دیتا ہے. اس طرح سے تمہیں اپنے آپ کی طرف بلاتا ہے، اتنا جذبہ تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ تم شاید زبان سے نہ کہو کہ یہ میرا رب ہے، لیکن عمل سے تم خدا نہ کرے. اس کی نوکری میں آپ دیکھیں، جو گھرانوں میں، فیملیز میں مسائل ہیں آج، مسلمان بچوں کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے ہمیشہ ٹینشن لگا رہتا ہے کہ بچہ کہیں یہاں نہ چلے جائے، وہاں نہیں چلے جائے، کیونکہ بہرحال مسئلہ تو ہے تربیت کا، اور سب احساس کرتے ہیں اس چیز کو. اور یہاں پر ایک سروے کیا گیا کچھ لوگوں نے، اور یہ مشکل صرف ہماری نہیں ہے، یہ جان لیں پوری دنیا میں یہ مشکل ہے، ٹھیک. اور اس میں بھی جو ایمان رکھنے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسیحی ہو، ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا بہت سخت ہو گیا ہے. اور روایت کے جملے کہ یہ گھرانے اس طرح سے ہو جائیں گے، کثرت طلاق، طلاق بڑھ جائے گی. میرا پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اس زمانے میں. اور پھر کہا کثر العقوق، حقوق آنکھ سے آیا، آپ کے والدین تو سنا ہے ہم نے، آپ کے والدین، کہا کہ حقوق بڑھ جائیں گے، آنکھ بہت ہوں گے دونوں طرف سے. والدین بھی اپنے بچوں کو آنکھ کریں گے، یعنی بے دخل کر دینا، اور بچوں کی طرف سے بھی آپ کے والدین بھی ہوگا، دونوں بھی ہوگا. حقوق کا سگایا ہے نا، یہ رسول نے کہا ہے وہاں پر. تو یہاں پہ کسی نے آ کے سروے کیا، پوچھا لوگوں سے، بھئی یہ تربیت میں مسئلہ ہے؟ سب نے کہا ہے. بچے جو ہے اس طرح سے بات نہیں سنتے جیسے ہم اپنے باپ کی بات سنتے تھے، نہیں سنتے. احترام نہیں ہے، مسائل ہیں، کوئی بھی لت جو ہے بہت آسانی سے بچے پکڑ لیتے ہیں، بہت سخت ہو گیا. تو سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی جڑ کہاں ہے؟ پوچھا والدین سے، کیونکہ وہ جوجھ رہے ہیں نا، آپ میں اپنے بچوں کے ساتھ جوجھ رہے ہیں، لگے ہوئے. پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جڑ کہاں ہے؟ تو تقریباً 80 سے 90% والدین نے آ کے کہا اس کی جڑ جو ہمیں لگتی ہے وہ سوشل میڈیا ہے، وہ یوٹیوب ہے. یہ واضح طور پہ کہا مسلمان غیر مسلمان دونوں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، تسلیم ہو گئے ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو آ گیا، اب اس سے چارہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اب اس کو جب چھوڑ نہیں سکتے تو ایک ہی راستہ ہے، اس کو مینج کرنا پڑے گا، اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اس کو کنٹرول کرنا کون سکھائے گا؟ سیکھنا پڑے گا، تعلیم لینی ہوگی. تو عزیزان گرامی، بس میں نے ایک گوشے کی طرف یہاں اشارہ کیا، انشاءاللہ تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی. کہ ایک جو ٹارگٹ ہے اس کلچر کا، آپ دیکھیں واضح سی بات ہے، اگر آپ کو کسی ڈھانچے کو جو ہے
نیست و نابود کر دینا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک پیڑ ہے فرض کریں، آپ کو مثلا اس پیڑ کو اس طرح سے ختم کرنا ہے کہ یہ پھر سے اگ نہ پائے، کیا کرتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ اس کی شاخیں نہیں کاٹیں گے، اس کے پتے نہیں کاٹیں گے، کیا کریں گے؟ اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گے، زہر ڈال دیں گے اس میں، یہ کریں گے نا؟ تو یہی کام یہ کلچر بھی کرتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے، اسلامی معاشرے کے، الہی معاشرے کی جو بنیادیں ہیں اس پہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اور ایک بنیاد اسلامی اور الہی معاشرے کی ہے، وہ گھرانہ ہے، گھرانہ، فیملی جس کو کہتے ہیں، بہت اہم ہے۔ اور اس گھرانے کے حوالے سے انشاءاللہ میں روایت عرض کروں گا۔ فی الحال ایک قرآن کی روایت پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ قرآن میں ایک آیت ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ یہ قرآن کا دستور ہے۔ کس زمانے میں نازل ہوا ہے قرآن؟ اس زمانے میں جب گھرانوں میں اتنا مسئلہ نہیں تھا، گھرانے بھائی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، اور اس طرف سے قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں جس میں خدا کی کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، خدا کا تقوی جو ہے اس کو اختیار کرو، خدا سے ڈرو، اطیعوا اللہ و رسولی، خدا اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے لیے تو کہہ دیا متعدد بار، بارہا کہہ دیا آپ کو، کہہ دیا کہ تقوی، گناہ انجام نہ دو۔ الگ سے آ کے فیملی کے حوالے سے کہا، فیملی ضرورت تھی، کیونکہ ایک بات تو کہہ دی نا، جب کہا کہ آپ کو خدا کی اطاعت کرو، یعنی کس کو کہہ رہا ہے؟ مجھے بھی کہہ رہا ہے، میرے بچوں کو بھی کہہ رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے نا۔ لیکن الگ سے آ کے کہا کہ اے وہ جو سرپرست خانوادہ ہے، سرپرست ہے اس گھرانے کا، اپنے آپ کو بھی بچا اور اپنے خاندان کو بھی بچا، اپنے گھرانے کو بھی بچا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ گھرانہ اسلام کے اندر ایک بنیادی چیز ہے، وہ جڑیں ہیں، اور دشمن اور یہ جو کلچر ہے آج کا، اس نے انہی گھرانوں پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک سلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، گھرانے کے حوالے سے بات کرنا ظاہر سی بات ہے ضروری ہو جاتا ہے، بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ گھرانہ پہلی بات تو زد میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھرانوں کی کیا حالت ہے آج کل، طلاق کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، خود مومنین کے اندر ایسی ایسی باتوں پہ طلاق ہو جاتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن نے ایک نسخہ دیا ہے، سننا چاہیں گے کہ کیسے؟ ایک نسخہ، نسخے بہت ہے، معرفت اہل بیت میں کم نہیں ہے۔ یہ نظام جو تربیت خانوادہ اور تربیت گھرانے کا جو نظام دیا ہے، پورا کا پورا نظام دیا ہے، ایک دو نسخے نہیں ہے، پورا کا پورا جو ہے نظام اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ایک نسخہ پر صرف میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھو۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر والوں، گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک رکھ نہیں پاتا، لیکن آپ کو رکھنا ہے۔ قرآن نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنے گھرانے، گھر والوں سے یعنی اپنی اہلیہ سے یا اہلیہ کو، شوہر سے کوئی مشکل ہے، پسند نہیں کرتے، کراہت رکھتے ہو، ہوتا ہے بھائی، ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک انسان کی زندگی میں کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں، انسان معصوم تو نہیں ہے، بیوی کو شوہر کی کچھ باتیں پسند نہیں ہوتی، ہوتا ہے بھائی، عادت ہو جاتی ہے، شوہر کو کچھ بیوی کی باتیں پسند نہیں آتی بھائی، ہوتا ہے یہ۔ اور قرآن نے یہاں پہ انگلی رکھ دی کہ شاید تم کو کچھ چیزیں پسند نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا، کیسے میں چلاؤں اس چیز کو؟ میں صبح اٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ فلاں چیز اپنی جگہ پر نہیں ہے، چائے کہاں ہے؟
ٹھیک ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کو پسند نہیں آتی. اگر کسی کو اس طرح کی بات پسند نہ آئے کہ میری بیوی جو ہے نماز شب نہیں پڑھتی تو ایک بات ہے مثلا، لیکن یہ چائے اور کھانے اور فلاں فلاں یہ سب مسائل بہرحال ہوتا ہے. بیوی کو بھی شوہر کی کچھ بات پسند نہیں ہے، جب دیکھو اس کا منہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کھا رہا ہے، کب پوری زندگی مجھے اس کے ساتھ جو ہے گزارنی کیا ہے، اور پوری دنیا نے آ کے اس پہ تحقیق کر لی، پیپرز لکھ دیے سب کچھ، کہ یہ فائدے مند چیز نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہرحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھتے پر محمد وعلی محمد. قرآن نے آ کے فوراً ایک قانون دیا، ایک راستہ، ایک ترکیب بتا دی کہ کرنا کیا ہے ایسے سچویشن میں، آپ کو کرنا کیا ہے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہی چیز جو تمہیں پسند نہیں ہے اپنی بیوی کی، اپنے شوہر کی، شاید اسی میں خدا نے خیر کثیر کو رکھ دیا ہے. پسند نہیں ہے نا عادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلا لو، سمجھاؤ، لیکن ہر کوئی تھوڑی سمجھنے کے لیے آیا یہاں پر، نہیں آیا. خدا کہہ رہا ہے کہ شاید اسی کراہت میں جو تمہیں پسند نہیں ہے میں نے خیر رکھا ہے، صرف خیر نہیں رکھا، خیر کثیر رکھا ہے. اور جب خدا خیر کی بات کرتا ہے، خیر کیا ہے؟ خیر یعنی اچھائی، نہ اچھائی نہیں، بہت زیادہ اچھائی، بہت زیادہ اچھائی نہیں، بہترین اچھائی. خیر جو تھوڑا بہت انگلش جانتے ہیں سپرلیٹو ہے، سپرلیٹو سمجھ میں آتا ہے نا، گڈ، بیٹر اور بیسٹ، وہ بیسٹ والا مان. خیر سپرلیٹو ہے. خدا یہاں پہ رکا نہیں، خدا نے کہا خیرن کثیرا، بہترین خیر بھی ہے اور کثیر کثرت سے ہے. تو اب دیکھیں یعنی یہ خدا کیا کر رہا ہے، گھرانوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گھرانوں کو متحد اور پابرجا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس پہ بار بار دشمن حملہ کر رہا ہے. یہ خوبصورت راستہ خدا نے دیا ہے، تمہیں پسند نہیں آئے گی لیکن یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، خدا نے اس میں خیر کثیر رکھا ہے. اور یہ بات اگر کسی کے سمجھ میں آ گئی تو خدا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. ایک شخص گزرے ہیں، بس میں اس گفتگو کو اپنی آخری نقطے کے عنوان سے یہاں پر بیان کر کے انشاءاللہ ربط مسائل. ایک شخص گزرے ہیں محمد تقی جعفری، 30 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کو علامہ کہا جاتا اور واقعاً علامہ تھے، عارف تھے، کراماتیں تھیں ان کے پاس، ہمارے زمانے کا عالم ہے، یہ گزرا ہے. علامہ جعفری، محمد تقی جعفری، یہ تہران کے رہنے والے تھے. کتابیں، علم جو لکھی ہیں انہوں نے، معرفتیں جو اہل بیت سے لے کر ہمارے لیے جو بیان کی ہے، عجیب ہے. عارف، عبادت گزار، اہل کرامت، یہ شخص، ان کے زندگی کا ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نیا طالب علم بنا تھا، شادی بھی ہوئی تھی میری نئی نئی، بیوی کے ساتھ ہمارا جو ہے انبن کا سلسلہ چلتا رہتا. انبن تو سب کی ہوتی ہے بھائی، وہ کہتے ہیں نا اسپائس آف لائف ہے کبھی کبھی، لیکن کبھی کبھی زیادہ اسپائسی ہو جاتا ہے نا. ایک سلوات پڑھ کر محمد وعلی محمد. تو یہ کہتے ہیں میں ابتدا طالب علم دین کو حاصل کرنے میں ورود کیا تھا انہوں نے. شادی بھی جو ہے نئی شادی تھی ان کی، اور بیوی سے بنتی نہیں تھی. ایک دن ان دونوں میں انبن کچھ ایسی ہوئی، وہ کچھ کہتی تھی، یہ پلٹ کے جواب دیتے تھے، یہ کچھ کہتے تھے، وہ کچھ پلٹ کے جواب دیتی تھی. دونوں کی آوازیں بڑھی اور اس حد تک وہ کہتے کہ میں چلانے لگا. علامہ جعفری کہتے کہ میں چلانے لگا. ایک لہجے کے لیے مجھے خیال آیا کہ میری بات تو حق ہے میں جو کر رہا ہوں، لیکن میرا انداز جو ہے وہ جانوروں جیسا ہے. اس بات کا خیال آیا مجھے، میں رک گیا، میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ لے کے چومنا شروع. معافی سخت ہے،
انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے شاید سخت نہ ہو، لیکن کلی طور پہ سخت عام ہے کہ میری بات تو حق تھی، میں جانتا تھا کہ میری بات حق ہے، لیکن میرا انداز جو تھا وہ انسانوں جیسا نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیوی کا ہاتھ لیا، چوما، بیٹھ گیا اور معافی مانگنا شروع کیا۔ اور اس دن کے بعد جو خدا نے مجھ پر عنایتیں کرنا شروع کیا، اور آج میں خدا نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ علامہ صاحب کرم تو یہ ہوتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ خدا نے جو ہے کہ خیر کثیر ان کو نظر آ گیا، مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے اس قانون پہ عمل کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ اور یہ جو بنیادیں ہیں گھرانے کی، اس کی بہترین مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کربلا آ جائے۔ گھرانہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ گھرانے کو کیسے تربیت کیا جاتا ہے تو آئے عزیزوں کربلا میں آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں جب شب عاشور نمودار ہوئی، مہلت مانگی گئی۔ توجہ چاہوں گا، مہلت مانگی گئی، کس چیز کے لیے مہلت مانگی گئی؟ کہا کہ حسین کو منظور نہیں ہے اور حسین کے گھرانے کو منظور نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑی سختی اور مصائب پیش آنے والے ہیں، لیکن ہم وہ گھرانہ نہیں ہے جو خدا سے غافل ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے ہم ہماری عبودیت کا ثبوت دیں گے۔ عبادتوں کے لیے مہلت مانگی گئی عزیزوں۔ آپ جانتے ہیں وہ عبادتیں کہ راوی نے کہا کہ اس طرح سے آوازیں عبادتوں کی گونج رہی تھی، طوی کدوی النحل، جیسے مدھو مکھیوں کے چھتے سے مدھو مکھیوں کے گنگنانے کی آواز آتی ہے، جس میں کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قعود میں ہے۔ یہ عبادتوں کی کیفیت عزیزوں کہ وہ گھرانے ہیں جو تمام مشکلات میں خدا کی یاد کو نہیں چھوڑتے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سجدے شب عاشور کیے گئے نا، ان میں اور وہ سجدے جو عاشور کے بعد کیے گئے ہیں اس میں بہت فرق ہے عزیزوں۔ وہ سجدہ جو سید سجاد نے جلے ہوئے خیموں کے راکھ پر کیا ہوگا، اس کی کیفیت کچھ اور ہے عزیزوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ شب کیسے گزری ہوگی، لیکن جب یہ شب گزر چکی اور وہ شام غریبہ بھی گزر چکی، جس میں زینب اپنی نافلہ پڑھ رہی ہے، کیونکہ حسین نے زینب سے کہا ہے لا تنسینی، مجھے مت بھولنا، فی نافلۃ الشب، فی نافلۃ اللیل، راتوں کی نماز میں، اپنی نافلہ نمازوں میں مجھے نہ بھولنا۔ یہ حسین کا دستور ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام تر مشکلات کے بعد، نیزے کھانے کے بعد، بیویوں کا دفاع کرنے کے بعد، اب زینب جب رات ہو جاتی ہے تو نماز شب کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ بیوی میں اتنا ابھی سخت نہیں، اتنی ابھی بیوی کمر خمیدہ ہے، لیکن بیٹھ کے بی بی نے اپنی نماز شبوں کو پڑھا ہے۔ عجیب گھرانہ ہے یہ عزیزوں۔ اور اب شام غریبہ کے بعد جو سورج نکلا ہے، اس نے ایک عجیب منظر دیکھ لیا۔ اس نے زینب کو بے ردا دیکھا، بیویوں کو اسیر دیکھا، ہائے مولا سجاد کے ہاتھ میں ہتھ کڑی دیکھی، گلے میں توق دیکھا، عجیب منظر دیکھ لیا اس سورج نے۔ عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج جب نکلا ہے، زمین پر صرف اور صرف حسین ہے، اصحاب حسین ہے اور اولاد حسین ہے۔ جب اونٹوں کے ذریعے ان
بیویوں کو گزارا گیا۔ جب بیویوں نے ان لاشوں کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ لاشیں ان کے سر نہیں ہے، ان کے تن پہ لباس نہیں ہے، بیویوں سے تاب نہ لایا جا سکا۔ بیویوں نے ایک کے بعد ایک اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا۔ ایک مرتبہ حسین کے لاشیں پر آئی، اپنے ہاتھوں کو لاشوں کے نیچے ڈال کر ایک جملہ کہا، خدایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا اس قربانی کو مجھ سے قبول کر لے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کیا کہتی ہے، واہ محمدا واہ جدہ السلام علیکہ، سلام دیا اور ایک جملہ کہا ہے، میرے جد رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہو یہ کس کا لاشا ہے؟ نہ اس لاشے پہ بدن پہ کوئی لباس ہے، نہ تن پہ سر ہے، اے میرے جد یہ وہی حسین ہے۔ ہادا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، جسم ٹکڑے ٹکڑے خون میں گلتا، و بناتک سبایا، ارے اہل حرم اسیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی، ٹہلنے لگی، ادھر سے ادھر گھومنے لگی، مقاتل نے ایک عجیب چیز لکھی، ایک مرتبہ رکی، پھر سے لاشیں پر آئی، اپنے ہونٹوں کو حسین کے گلے سے لگا دیا۔ ہائے زینب، زینب کی غربت بھیا، اے میرے ماں جائے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، ان بیویوں اور بچوں کی ذمہ داری ہے۔ زینب نہیں پتا کیسے تاب لائی ہوگی، کہا ہے میرے ماں جائے، یہ پہلو پہ اتنی ضرب لگی ہے، اتنے نیزے لگائے ہیں کہ اب یہ پہلو نیلا پڑ چکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت قبول فرما، ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جن کے بچے اور گود بھری نہیں ہیں ان کی گودوں کو بھر دے۔ ہدایت کے واسطے محمد و آل محمد کا علماء کرام مراز اجام، مراز اجام، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ وعجل فی فرجی مولانا صاحب العصر والزمان ماتم